اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ آج کل کے اس دور میں ہر آدمی ہی ہم کو اور لوگوں کی اکثریت بیماریوں میں مبتلا ہوئی نظر آتی ہے۔ آئے دن ہم کو کسی نئی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو آج ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بیماریوں کی شفا کیسے ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ بیماریوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور شفا کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ بیماریاں وہ ہوتی ہیں جو انسان کے جسم کو لگتی ہیں تو جسم کو روگ لگ جاتے ہیں، آنکھوں کو لگ جائیں تو آنکھوں کی بصارت چلی جاتی ہے، کانوں کو لگ جائیں تو کانوں کی سماعت چلی جاتی ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو لگتی ہیں، جو انسان کی سوچ کو لگتی ہیں، کردار کو لگتی ہیں، کریکٹر کو لگتی ہیں، انسان کے اخلاص کو لگتی ہیں، علم کو لگتی ہیں۔ جس انسان میں یہ بیماریاں آ جائیں، جس معاشرے میں یہ نفرتیں آ جائیں، جس ادارے کے اندر یہ بیماریاں آ جائیں، یہ بیماریاں اس معاشرے کو، اس ادارے کو، اس قوم کو، اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ جس معاشرے کے اندر قرآن آ جاتا ہے پھر اس پہ دعوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، پھر حکومتوں کا وہ آئین اور کانسٹیٹیوشن بن جاتا ہے، جماعتوں کا وہ منشور بن جاتا ہے۔ اللہ رب رحمان اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اس معاشرے کی جسمانی بیماریاں بھی دور کر دیتے ہیں اور جسمانی بیماریاں بھی دور کر دیتے ہیں۔ ہم نے پولیس بنائی، جرائم کی دنیا میں اضافہ ہو گیا۔ ہم نے قانون شکنی کے ادارے بنائے اور قانون کو توڑنے میں اضافہ ہو گیا۔ ہم نے رشوت کے لیے اینٹی کرپشن کے ادارے بنائے، رشوت کی قیمتیں پہلے سے 2 گنا بڑھ گئیں، اور ہم نے ہسپتال بنائے، آئے دن نئی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب رحمان کی عظمت اس بات کے اوپر گواہ ہے، یہ مسلم معاشرہ اس وقت تک ایسے ہی تباہ و برباد ہوتا رہے گا، ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا، جب تک یہ اپنی بیماریوں کا علاج قرآن سے نہیں تلاش کرے گا۔ قرآن کہتا ہے جو چوری کرے اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو، یہ اس روحانی بیماری کا علاج ہے۔ قرآن کہتا ہے جو زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارو، یہ اس کی اس روحانی بیماری کا علاج ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ کا پیغمبر یہ کہتا ہے شادی شدہ بھی اگر یہ بے حیائی کرے اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دو، یہ اس کی اس روحانی بیماری کا علاج ہے۔ قرآن کہتا ہے جو معصوم لوگوں کی جانوں کو ضائع کرے، قتل و غارت کرے، دہشت گردی پھیلائے، اس کے ہاتھ پاؤں کو الٹی سمجھ سے کاٹ کے رکھ دو، اس کو سولی پہ لٹکا کے رکھ دو، یہ اس روحانی بیماری کا علاج ہے۔ ہم آج اپنے معاشرے میں، اپنے ملک کے اندر اس نظام کو نافذ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے گا ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ کیسے بنتا ہے۔ یہ شفا ہے، روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن اس کے لیے یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیے نا آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا۔ فٹ پاتھ کے اوپر ایک بیٹھا ہوا انسان بے نماز اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک گندگی کے اندر لت پت ہوا، کبھی نہ اس نے غسل کیا نہ اپنی حجامت کا خیال، وہ چند نہ سمجھ آنے والے الفاظ ہم کو لکھ دیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر شفا ہے، وہ بے نماز انسان ہم کو ایک پھونک مار دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے اندر شفا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال کی عظمت اور اس کے فضل کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو شفا اللہ رب رحمان نے اپنے اس کلام کے اندر رکھی ہے، اپنے اس پاک کلام اور قرآن کے اندر رکھی ہے، وہ کائنات میں موجود دوسری کسی چیز کے اندر نہیں رکھی۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس طرح اللہ رب رحمان نے روٹی کے نوالوں کو بھوک کے مٹانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، جس طرح اللہ نے پانی کو پیاس بجھانے کا ایک سبب بنایا ہے، جس طرح اللہ رب رحمان نے آگ کو، چیزوں کو جلانے کا ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے، جس طرح اللہ رب رحمان نے
چاند کو ٹھنڈک پہنچانے کا، سکون پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہم کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے اللہ رب الرحمن نے اس قرآن کو شفا بنایا ہے، اور صرف شفا ہی بنایا ہے۔ ہمارے حویلی لکھا کے ایک کالج کے پروفیسر بلڈ کینسر میں مبتلا ہو جاتے، بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، مارے مارے پھرتے ہیں، شادی کے کچھ دن باقی ہیں، بہت پریشان ہیں۔ ان کے ایک کولیگ، ان کے ایک ساتھی ان سے کہتے ہیں آپ میری بھی ایک بات سن لیں۔ وہ کہتے ہیں جہاں ڈاکٹروں کی اتنی سنی ہے آپ کی بھی ایک بات سن لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 10 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ آپ نے 41 دن یہ عمل کرنا ہے، اللہ کے فضل سے آپ کو شفا مل جائے۔ وہ 41 دن یہ کام کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ کام کرتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے 41 دن گزر گئے، 42ویں دن کی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنا چیک اپ کرواتے ہیں۔ اللہ رب الرحمن نے اس قرآن کی برکت کی وجہ سے ان کو بلڈ کینسر جیسی بیماری سے بھی نجات دلوا دی تھی۔ یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اللہ رب الرحمن نے اس قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر قرآن سے شفا لینی ہے پھر نمازیں پڑھنی پڑے گی۔ ہم چاہتے ہیں ہم بھی بے نمازی ہوں اور جس سے دم کروائیں وہ پیر صاحب بھی پرلے درجے کا بے نمازی اور ہم کو پھونک مارے ہم کو شفا مل جائے، ایسے تو شفا نہیں ملتی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب الرحمن آج کی اس مجلس میں جو بھی پریشان بیٹھا ہے اس کی پریشانی کو دور کرے، اور جو بھی بیمار ہے روحانی طور پر، جسمانی طور پر، اللہ رب الرحمن سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب الرحمن ہم سب کو اپنی بیماریوں کا علاج اپنے سچے کلام قرآن پاک سے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔